سارے دوستوں کو بہت بہت مبارک جو جس سودے کے لیے منتخب ہوئے ہیں. میں ان سے انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے عہدے کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو احسن طور پر سر انجام دیں گے. اب میں تقریب کو آگے بڑھانے سے پہلے ڈاکٹر محمد ریاض صاحب کو وائس چیئرمین AHD پنجاب سے گزارش ہے کہ آپ سٹیج پہ تشریف لیں. اس کے بعد میری گزارش ہے ڈاکٹر خضر ہاشمی صاحب سابق پریزیڈنٹ AHD اٹاگومیٹک ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کہ آپ سٹیج پہ تشریف لیں. ڈاکٹر زفران علی زئی صاحب کو آج کی اس تقریب میں آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں. تقریب کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے اب میں نومنتخب صدر جو خالد محمود بھٹی صاحب ہیں وہ اپنی کسی مجبوری کی بنا پر آج کی اس تقریب میں شریک نہیں ہو سکے. ہماری اصل میں یہ تقریب کافی ٹائم پہلے سے طے شدہ تھی لیکن کچھ کرونا کی وجہ سے ڈیلے ہوئی اور کچھ اپنی مصروفیات کی بنا پر ہم اس کو ملتوی کرتے رہے. لیکن آج بھی جب یہ تقریب ہم نے فائنل کی تو اس میں بھی کافی کچھ دوستوں کی کچھ ایسی مجبوریاں تھیں. چونکہ انسان معاشرے میں جب رہتا ہے تو ہر طرح کے معاملات درپیش آتے ہیں. تو بھٹی صاحب تو چونکہ تشریف نہیں لائے تو اس لیے میں ان کی نمائندگی کرتے ہوئے ڈاکٹر شفیق الرحمان صاحب نائب صدر AHD پنجاب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سپاس نامہ پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد سب سے پہلے میں تمام مہمان گرامی جو اسٹیج پہ ہیں اور جو شرکاء ہیں ان کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ وہ تشریف لائے اور حلف اٹھانے پہ تمام عہدیداران کو مبارکباد پیش کروں گا. اور خالد صاحب کو آج ہم بہت مس کر رہے ہیں کہ وہ آج نہیں آئے. وہ ہوتے تو اس تقریب کو اور چار چاند لگاتے. اور جیسے کہ اس تنظیم کا مقصد شاید اقبال قاسمی صاحب نے راشد صاحب نے بتایا کہ ہومیوپیتھک ڈاکٹروں کو جوڑ کے رکھنا اور اس میں اتحاد پیدا کرنا تاکہ ہم آگے ترقی کر سکیں اور مزید اس شعبے کو ہم فروغ دے سکیں. اس لیے ہم نے یہ ایک تنظیم بنائی. 2008 میں راشد صاحب نے اس کو شروع کیا اور چلتے چلتے آج ہم اس جگہ پہ پہنچے. اور مزید دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں مزید اتحاد اور یگانگی اس میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس میں ترقی نصیب فرمائے. اور جس طرح کہ اس ہر تنظیم کا مقصد ہوتا ہے کہ تمام عہدیداران کو جوڑ کے رکھنا اور اس میں آگے ترقی کرنا، تو ہمارا بھی یہی مقصد ہے کہ ہم اس AHDA کے پلیٹ فارم سے تمام ہومیوپیتھک کمیونٹی کو ایک جگہ اکٹھا کریں اور اس کی ترقی کے لیے کام کریں. اور آخر میں پھر میں اپنے تمام مہمان گرامی جو سٹیج پہ ہیں اور شرکاء کا شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ وقت کی کمی ہے. نماز بھی ہم لوگوں نے ابھی نہیں پڑھی تو اس لیے میں اپنی اس کو بات کو مختصر کرتے ہوئے تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اجازت چاہتا ہوں. جی بہت شکریہ سر. تقریب میں ایک دو چیزیں جو بڑی اہم ہوتی ہیں وہ تو یہ ہے کہ تقریب کی جو اس کا ٹائٹل ہے اس کے مطابق تو حلف برداری ہماری ہوگی. اس کے علاوہ کچھ مہمان ایسے تشریف لائے ہوئے ہوتے ہیں جن کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم نے یہ بات کرنی ہے تو میں فلور اوپن بھی چھوڑ رہا ہوں. آپ میں سے جو بھی اگر سٹیج پہ آ کے کوئی بات کرنا چاہے تو فلور اوپن ہے. آپ مجھے اپنا نام بتائیں, میں اناؤنس کرتا ہوں, آپ لوگ اپنا بھی جو بھی بات کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. ہمارے جو آج کی اس تقریب میں سب سے پہلے مہمان تشریف لائے, میں نے ان سے گزارش کی تھی ڈاکٹر ناصر محمود ملک صاحب سے کہ آپ کے خیالات جو ہے وہ لازمی ہم سننا چاہیں گے, لیکن انہوں نے معذرت کی کہ بھئی کسی وجہ سے میں فی الحال نہیں وہ بات کر سکتا. تو میں جو ہے ان کا مشکور ہوں کہ وہ اتنے دور سے تشریف لائے اور جو ہے اسپیشلی ہماری اس تقریب کے لیے. باقی بھی آنے والے جتنے معزز مہمان ہیں, ڈاکٹر دل نواز صاحب ہیں
جتنے معزز مہمان ہیں میں سب کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے مصروفیت کا جو ٹائم ہے، آج چونکہ سنڈے ہے اور عموماً جو شادیوں کا سلسلہ چل رہا ہے اس کی وجہ سے بھی مصروفیات ہیں ساروں کی، تو آپ نے اپنی مصروفیات کو بالائے طاق رکھا. یہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے بہت جو ہے میں اس پہ مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کی. اب میں تقریب میں جس شخصیت کو دعوت خطاب دینے لگا ہوں ان کے بارے میں بہت زیادہ تمہید کے ساتھ بات نہیں کروں گا، کیونکہ وہ شخصیت ہی اپنی ذات میں ایک پورا جو ہے وہ انجمن ہے، وہ ایک پورا تنظیم ہے، اور ان کے ہومیوپیتھک طریقہ علاج کے لیے اور ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کے لیے جتنی خدمات ہیں ان خدمات کا احاطہ الفاظ میں کرنا ممکن نہیں ہے. تو میں دعوت خطاب دینے لگا ہوں آج کی اس تقریب کے گیسٹ آف آنر ممبر ہومیوپیتھک کونسل ڈاکٹر رحیم محمد صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بھرپور تالیوں سے استقبال کریں ڈاکٹر رحیم محمد صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انا نستعینک علی طاعتک. Honorable Member NCH Dr. Sayyid Rahman Khattak Sahab, Honorable Dr. Suhail Mohammad, Principal Sarhad Homeopathic Medical College Nowshera اور President KPK Institution Forum, Honorable Basirullah Khattak Sahab, Chairman Allied Homeopathic Doctor Association اور Allied Homeopathic Association کے جتنے بھی عہدیداران جنہوں نے حلف لیا اور جتنے بھی ممبر یہاں موجود ہیں سب کو میری طرف سے السلام علیکم. یقیناً بہت خوشی ہوتی ہے اس طرح کی گیدرنگ جو ایسوسیشن کے حوالے سے ہوتی ہے، اور یہ مجھے یاد دلاتا ہے اس وقت جب ہم 9th اور 8th اور 9th کلاس میں ہوتے تھے. ڈاکٹر سہیل صاحب بھی میرے ساتھ ہوتے تھے. ہمارا والد صاحب جو ہے ڈاکٹر دین محمد صاحب وہ مردان ڈویژن کے پریزیڈنٹ ہوا کرتے تھے. اسی طرح ڈاکٹر سب اکٹھے ہوتے تھے اور ایسوسیشن میٹنگز بھی کرتے تھے، انتخابات بھی کرتے تھے. محفل جو ہے نا وہ اس میں خوشی بھی ہوتی تھی، کبھی کبھی اختلاف بھی ہوتا تھا، لیکن جو آخر میں وہ ایک بات پر متفق ہوتے تھے. تو جو یونٹی جو ہوتی ہے یہ ان ڈاکٹروں کو اکٹھا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ لوگوں کو یہاں اکٹھے دیکھ کر مجھے خوشی بھی اور وہ یاد بھی آ گئی. میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں جتنے بھی عہدیداران ہیں، اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ اس خوبصورت موقع پر ہمیں بھی بلایا ہے. میرا پروگرام تقریباً نہیں آنے کا تھا، ڈاکٹر سہیل صاحب اور ڈاکٹر سعید صاحب نے کہا کہ نہیں جائیں گے ہم، تو کچھ کاموں کو چھوڑ کے میں آ گیا. میری آپ سے صرف یہی ریکویسٹ ہے کہ جتنے بھی دوست ہیں یہ جو آپ کی اتحاد ہے اس کو خراب ہونے میں 2-3 باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کو ذہن میں رکھیں. ایک تو یہ کہ ابھی میں نے پہلے ہی ایک پوسٹ کی تھی نیلسن منڈیلا کے بارے میں. وہ تقریباً 27 سال جیل میں گزرنے کے جیل کاٹنے کے بعد جب ساؤتھ افریقہ کا صدر بنتا ہے تو اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے. وہ اپنے گارڈ کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ میں جاتا ہے اور وہاں پر جب وہ میز پہ بیٹھتا ہے تو ایک دوسرا آدمی بیٹھا ہوتا ہے میز پہ، تو اپنے گارڈ کو کہتا ہے کہ اس کو کہو کہ وہ اپنا کھانا لے کے ہمارے ساتھ میز پہ بیٹھ جائے. تو وہ آدمی جب آتا ہے تو اس کا رنگ زرد ہوتا ہے، اس کے ہاتھ کانپتے ہیں. تو جب وہ کھانا کھا کے چلا جاتا ہے تو نیلسن منڈیلا کا جو گارڈ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جو آدمی ہے یہ تو مجھے بیمار لگ رہا تھا، اس کا رنگ بھی ٹھیک نہیں تھا اور
جو ہاتھ پاؤں تھے وہ بھی کانپ رہے تھے. تو نیلسن منڈیلا نے کہا کہ نہیں، یہ بیمار نہیں ہے، یہ ڈرا ہوا تھا. یہ اس لیے ڈرا ہوا تھا کہ میں بھی اس کے ساتھ وہ سلوک نہ کروں جو انہوں نے میرے ساتھ کیا تھا. اصل میں جب میں جیل میں تھا تو یہ جیل کا گارڈ ہوا کرتا تھا اور یہ مجھ پر اتنا تشدد کرتا تھا کہ مارتے مارتے یہ تک جاتا تھا. اور میں جب مار کھا کے نڈال ہوتا تھا اور میں سے پانی کا طلب کرتا تھا، پانی مانگتا تھا، تو یہ میرے سر پہ پیشاب کرتا تھا. تو آج یہ ڈرا ہوا تھا کہ یہ پریزیڈنٹ ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا. تو انہوں نے 2-3 خوبصورت جملے اس وقت کہے کہ جس قوم میں انتقام کا جذبہ ہوتا ہے وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے بلکہ الٹا بربادی کی طرف جائیں گے. اور دوسری بات اس نے جو کی کہ کمزور ترین شخصیت کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ معاف کرنے میں دیر کرتے ہیں، طاقتور شخصیت والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ جلدی معاف کر دیتے ہیں. بادشاہ خان کا ایک قول بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ خدمت میں اختلاف نہیں ہوتا، اختلاف خود غرضی سے پیدا ہوتی ہے. اور اس بات پہ اگر آپ سوچیں تو آپ سب لوگ جو ہے نا اپنی برادری کی، اپنے سسٹم کے لیے خدمت کر رہے ہیں اور اس خدمت کو خود غرضی نہ بنائیں. تو میرے جو سید الرحمان خٹک صاحب ہیں، میں کونسل کی طرف سے جو بھی ہماری آپ کے ساتھ یہ پہلے بھی جو کمٹمنٹ ہے کی ہے کہ ہم کسی جگہ پر آپ کے لیے کام کریں گے اور کر رہے ہیں. اس سلسلے میں جو بھی آپ کو چاہیے ہم انشاءاللہ کریں گے. ہم پھر بھی آئیں گے، میرے جو اور بھی ہمارے ساتھی اس سے بات لیے، لیکن ابھی ہم اس کو یہاں اوپر نہیں کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی ہومیوپیتھک ڈاکٹرز ہیں یہ ایک پلیٹ فارم پہ متحد ہو جائے، اور جب ہم متحد ہو جائیں گے تو مسائل تو بے شمار ہے. مسائل تو اتنے ہیں کہ بس، لیکن سب مسائل حل ہوں گے لیکن جب تک ہم متحد نہیں ہوتے. جب ہم متحد ہوں گے تو انشاءاللہ سب مسائل حل ہوں گے. اسی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. علامہ اقبال کا شعر ہے، فرض قائم رکھ منت صحت انہار کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور ڈھونی دریا کچھ نہیں.